اب یہ ہماری کلاس اسم موصول کی آخری کلاس ہے. اس سے پہلے ہم نے اسم موصول کو مختلف مقامات پہ پایا ہے. یعنی کہیں پہ اسم موصول جو ہے وہ نائب الفاعل بن رہا تھا، کہیں پہ وہ مبتدا بن رہا تھا، کہیں پہ وہ خبر بن رہا تھا. پچھلی آپ میری ویڈیوز دیکھیں، اس میں آپ کو مل جائے گا. بہت سارے ہم نے قرآن پاک کی، تقریباً یہ ہماری 18ویں آیت ہے جو ہم نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم موصول کہاں ہے اور وہ کس مقام پر، کس محل پر واقع ہو رہا ہے. سورۃ السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے. ترکیب میں سب سے پہلے آپ یہ اس کو کاؤنٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترکیب کرنے سے پہلے آپ کو اسم فعل اور حرف کی پہچان ہونی چاہیے. تو اسم فعل اور حرف کی پہچان اگر میں آپ کو کرواؤں ابھی، جو کہ آپ کو ہونی چاہیے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ جو یتوفا ہے یہ ایک فعل ہے. اوکے. اور اس کے بعد یہ جو کم ہے یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ متصل ہے. اور تمام ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسم ہے. معرفہ تو کا تعلق تو اسم سے ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہ اسم بھی ہے. کم ضمیر اسم ہو گئی اور یہ معرفہ بھی ہو گئی. یہاں تک کا میں نے ٹھیک بتایا آپ کو. اس کے بعد والا جو ورڈ ہے ملک، کیا اس میں معرفہ کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی. ہمیں یہ پتہ چل گیا. اچھا یہ ملک کیا یہ کوئی فعل ہے؟ نہیں. کوئی حرف ہے؟ نہیں، حرف بھی نہیں ہے. تو پھر تو یہ اسم ہے. اچھا اگر اسم ہے تو کہ کیا یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ تو آپ بتائیں کہ نکرہ ہے. اس کے بعد نکرہ جو ظاہری طور پہ اس میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم. ظاہری طور پہ اس میں جو الموت ہے، الف لام داخل ہوا ہے. الف لام فعل پہ تو ہوتا نہیں، اس کا مطلب ہے کنفرم یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے. اس کے بعد الذی، جب میں نے آپ کو اس میں معرفہ پڑھائے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں معرفہ کی 7 علامتیں ہیں. اب کہیں بے عزتی نہ ہو جائے تو اس لیے میں بھی پوچھ نہیں رہا. اب ایسے معرف باللام، علم، اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، یہ بتائی تھی ساری باتیں. معرف بالندا، معرف بالاضافت. الذی اسی میں سے ہے. الذی بھی اس میں موصول تھا. تمام اسماء موصولہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں معرفہ ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو لہذا یہ بھی ایک اسم ہے، اور اسم کی کون سی قسم ہے؟ اس میں معرفہ. یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں وکیلا. وکیلا اس کے حروف اصلیہ واو کاف لام ہے. واو کاف لام علما کے وزن پر ہے. علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، وعلم یعلم تعلیما فذاک معلم. علما، وکیلا. ایک بات تو اس سے ایک بات پتہ چلی، فعل تو ہے لیکن کون سا؟ معروف کے مجہول. مجہول مجہول ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے بکم کو دیکھ لیا. بکم جو ہے یہ جار مجرور ہے، کم ضمیر ہے اور با حرف جر اس پہ داخل ہوا ہے. یہاں تک کی ہمیں بات سمجھ میں آئی. تو لہٰذا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ صرف اتنی سی بات پوچھوں کہ یہ جو الذی آ رہا ہے، الذی کے بعد جو ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ اس کا صلہ ہوتا ہے، تو وہ آپ پہچان لیں گے کہ الذی کے بعد جو آ رہا ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ وکلا بکم. وکلا بکم، وکلا ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جب کوئی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا بھائی. تو وکلا بکم یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنے گا؟ صلہ بنے. الذی اس میں موصول کا صلہ بنے گا. اب بات یہ ہے کہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ ہے ایک امپورٹنٹ بات کہ الذی جو اس میں موصول ہے وہ نہیں وہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں نا آپ سے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بنے گا. تو ہم نے پہلے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو کچھ بھی بنے گا اس پہ، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس سے جسٹ پہلے آیا ہوا ہو. اس سے جسٹ جو پہلے آیا ہے وہ کیا ہے، اس کو انالیسس کرنا ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے یہ الموت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ معرفہ ہے. اس میں معرفہ ہے. معرف باللام ہے، معرفہ ہے. تو اب میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ معرفہ ہے اور یہ اس میں موصول الذی، تو کیا یہ نکرہ ہے کیا؟ نہیں، معرفہ ہے. تو یہ دونوں معرفہ ہیں.
تو معرفہ پلس معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب Yes, sir. توصیفی ہوتا ہے. مرکب توصیفی کے کتنے اجزاء مرکب ہوتے ہیں؟ توصیفی. 2. جی. کون کون سے ہوتے ہیں؟ صفت. موصوف اور صفت. دو. اگر صفت میں موصوف. الموت کو موصوف بناؤں موصوف اور صفت. تو جی. الذی اس میں موصول یہ کیا بنے گا پھر؟ صفت. یہ صفت بنے گا. موصول. یہ بات تو چلیں پتا ہے کہ الذی اکیلا تو نہیں بنے گا نا، اپنے صلہ کے ساتھ ہی مل کے بنے گا، صفت بنے گا. لیکن یہ کیوں جی. موصوف صفت بنیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے اس میں نہ تو ہمیں Yes, sir. الموت کا ترجمہ پتا ہے، نہ تو ہم انجان بن گئے، ہمیں نہیں پتا الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وکیلا کا بکم کا کسی کا مطلب نہیں پتا. ہم تو فارمولا دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا موجود ہے، وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے. اور معرفہ پلس معرفہ کچھ اور بھی بنتے ہوں گے، وہ بات کی بات ہے. ابھی تو ہمارے پاس سیدھا سیدھا فارمولا تھا، تو ہم نے یہاں پر یہ انالیسس کر لیا کہ یہ جو صفت بنے گا. اوکے. جی. اب جب یہ الموت موصوف بنے گا اور الذی صفت بنے گی اس کی، تو موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ اس کے لیے کیا دیکھنا مضاف پڑے گا؟ الیہ. ہاں کیا دیکھنا پڑے گا اس کے لیے؟ مضاف الیہ بنے گا ملک. اس کے پیچھے جانا پڑے گا. اس کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ سننا چاہتا تھا میں کہ اس کے پیچھے جانا پڑے گا. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ معرفہ کے نکرہ. ملک. نکرہ. یہ نکرہ. ملک یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نکرہ جو سر. مرکب توصیفی ہے یہ تو ہے معرفہ، اور اس سے پہلے جو آپ کے پاس نکرہ آیا ہے تو فارمولا کیا لگ رہا ہے؟ یہ نکرہ معرفہ معرفہ. پلس نکرہ پلس معرفہ. جی. ارے نکرہ پلس معرفہ. جی. Yes, sir. نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی. ہاں آج تو نکرہ پلس معرفہ نکرہ مرکب پلس معرفہ اضافی ہے کی سر. بھی جو ہے وہ نوبت آ گئی بتانے کی. اب آئے ترکیب کی طرف. جی سر. اب دیکھیے ترکیب کیا میں نے اسی طرح سے کی ترکیب جیسے ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یتوفا کو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب لکھا ہے. کم کو میں نے لکھا ہے کہ کم ضمیر منصوب ہے، منصوب متصل ہے جو کہ اس کی مفعول بھی ہی ہے، اس تو ہوتی مفعول بھی ہی ہے. میں نے ملک کو ابھی کچھ نہیں لکھا، الموت کو بھی میں نے کچھ نہیں لکھا، الذی کو میں نے لکھ دیا اس میں موصول. ترکیب کرنے کا یہ اسٹائل میں نے آپ کو بتایا. وکلا کے بارے میں نے لکھا فعل ماضی مثبت ہے، مجہول ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب. اچھا اس میں نائب الفاعل ہوتا ہے. چلے بھائی ہوا ضمیر مستتر نائب الفاعل ہو گیا. اب چونکہ ہوا غائب کی ضمیر ہے نا، غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے نا، یہ راجع ہوگی تو یہ راجع بس ہوئے کہاں ہوگی؟ اس میں موصول کی طرف. ایک بات بکم کو آپ نے کھول کے لکھنا ہے، با کو الگ کرنا ہے، کم کو الگ کرنا ہے. با کو اپنے حرف جار بنانا ہے اور کم ضمیر کو علیحدہ سے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، با حرف جر اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ بنے گا. ظرف لفظ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر موجود ہے اس کا. اب ترکیب مجھے کروانا شروع کر دیں آپ لوگ. یہ بتائیے کہ وکلا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ صلہ. تو میں نے یہاں پہ صلہ کر دیا، میں نے لکھ دیا نا صلہ. اب بتائیے کہ موصول اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے والا اس کے ورڈ پیچھے کیا ہے. اس کا جو پہلے والا جو ورڈ ہے نا یہ الموت ہے، اس کو ہم نے بنا دیا کیا؟ دیکھیں موصول. تو موصوف کے بعد موصول. کیا آئے گا؟ صفت. تو میں نے ٹھیک لکھا موصول صلہ مل کر صفت، یہ میں نے ٹھیک لکھا. جی. اب بتائیں کہ Yes, sir. موصوف، اب بتائیں جی سر. موصوف اور صفت مل کر کیا بنتے ہیں؟ مضاف الیہ. مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ. توصیفی. اب یہ جو میں نے لکھ دیا نا یہاں پر مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، ابھی صرف اتنا دیکھیں، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو گئے. اب یہ مرکب توصیفی ڈیپینڈ کریں گے اپنے سے ماقبل پر. اس کے ماقبل کیا ہے؟ جی سر. یہ کیا ہے اس کے ماقبل جو ہے؟ اس کو مضاف. بنایا مضاف. نکرہ ہے. نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا یہ کہتا ہے کہ مرکب توصیفی ہو کر اس کو بنا دیں مضاف الیہ. اب بتائیں کہ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مرکب اضافی.
मुरक्कब इजाफी। अच्छा, मुरक्कब इजाफी होकर क्या बनेगा? आप देखें, मैं आपको बताता हूं, ये मैंने इसको बनाया है फाइल, क्योंकि इससे पहले क्या है, इस मुरक्कब इजाफी से पहले क्या है? कुम है ना, जस्ट पहले वाली बात कर फेल रहा हूं। और मफूल। पहले तो कुम आएगा ना। अब रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो पहले जमीर आएगी मंसूब मुत्तसिले, जी जो कि सर। मफूल बिही है। यस सर। यानी इस मुरक्कब इजाफी से पहले एक जी मफूल सर। बिही है, उस मफूल बिही से पहले क्या है? फेल। फेल आ गया और मफूल बिही आ गया। अब समझ में आया? तीनों येलो कलर से हाईलाइटेड जो चीजें, इन तीनों को देखें। जी सर। अब बताइए, जी सर। अब बताइए अगला स्टेप कौन बताएगा यहाँ पे? फेल जी अपने सर, फाइल फेल और जी हजरत मैं फिलिया खबरिया फेल। और मफूल। यहाँ तक ठीक लिखा मैंने? जी सर। अब तर्जमा समझें बात को। यतवफ़ाकुम पहले फाइल का तर्जमा होगा, उसके बाद मफूल बिही का तर्जमा होगा, उसके बाद फिर फेल का आखिर में तर्जमा होगा। फाइल इसके अंदर क्या है बताइए? यतवफ़ाकुम का फाइल क्या है? वो पता है, पूरा मुरक्कब इजाफी है। देखा, ये मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम तक का पूरा ये फाइल है जी। और इसी के अंदर जा जाकर फिर आपने इसकी वो करनी है, अंदर जाकर मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम। अब चूंकि टाइमर चल गया ना, मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूँ, फिर आप इसको समझिएगा और सवालात मुझसे पूछिएगा। कि मैं आपको इसका तर्जमा यूं लिखवाता हूं कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, यानी वुक्किला बिकुम, जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, वुक्किला बिकुम, जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, वो तवफ़ाकुम, वो क्या करता है? तवफ़ाकुम, वो तुम्हें वफात देता है। यहां तक ये एक तर्जमा, इसको समझें। और जो क्वेश्चंस हो वो अपने कमेंट्स में मुझे लिखें। अभी जब ये खत्म हो जाएगी ना, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा। एक तर्जमा ये भी देखें इसका, यहां तक ध्यान से देखें, और क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे अगर लिंक टूट गया तो।